نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے 38 تک آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ذالکا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ تم لوگوں نے سن لیا، اب آگے اگلی بات ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ یعنی یہ تو ہو چکا، جو بتایا گیا وہ تو آپ لوگوں نے سن لیا، ذالک یہی ہمارا حکم ہے۔ اگلی بات ہے وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرے، عظم یعظم، تعظیم ہوتا ہے احترام کرنا، عزت کرنا، تعظیم کرنا، کس چیز کی؟ حرمات اللہ، اللہ کی حرمات کی، اللہ کی حرمتوں کی۔ یہ حرمتیں کون سی ہیں؟ ان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مناسک حج ہیں، اور اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں۔ مناسک حج، حج کے طریقے اور وہ جگہیں جہاں پہ حج کیا جاتا ہے، حج کرنے والے آمین بیت الحرام جو حج کا ارادہ کرتے ہیں ان کا بھی احترام لازم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا پٹے والے جانور جن کو اللہ کے گھر جا کے قربانی کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینے، بیت الحرام، مسجد الحرام، بلد الحرام، یہ سب چیزیں حرمات میں آتی ہیں۔ جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیے گئے، لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، علیکم، تم پر۔ یعنی پڑھ کر سنائے جاتے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو یعنی وہ جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ احلت لکم الانعام، باقی کے چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں۔ فجتنبوا، پس تم بچو، کس سے؟ فجتنبوا الرجس، ناپاکی سے بچو۔ کون سی ناپاکی؟ من الاوثان، بتوں کی ناپاکی سے۔ اجتنبا، یجتنبو، اجتناب، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اجتناب کرو، بچتے رہو بتوں کی گندگی سے۔ اور کس سے بچو؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو، جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو۔ رجس سن کے معنی ہوتے ہیں گندگی اور پلیدی، یعنی پلید چیز۔ اس سے مراد ہر قسم کے بت جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا نجاست ہے اور اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ اور جھوٹی بات میں ہر قسم کی جھوٹی بات ہے، جھوٹی قسمیں بھی شامل ہیں، اور اس کو جھوٹ کو بہت بڑا گناہ حدیث میں قرار دیا گیا کہ شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پہ جو گناہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے وہ اس کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس سے بڑا تو جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسی باتیں کرنا جو کہ اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھنا، ایسے کام، شرکیہ کام کرنا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دینا، یہ سب جھوٹ ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے۔ حنفاء جو ہے حنیف ان کی جمع ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے حنیفم مسلمہ، وہ یکسو مسلمان تھے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یک رخا ہونا، یعنی شرک سے توحید کی طرف مائل ہونا، یکسو ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرنے کو کہا جاتا ہے حنفاء، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ کے لیے، اس حال میں کہ غیر مشرکین بھی، نہیں وہ شریک ٹھہرانے والے بھی اس کے ساتھ، ومن یشرک، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے یا شرک کرے باللہ، اللہ کے ساتھ، وہ پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ وہ خرہ گر پڑا، من السماء، آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اچک لے جائیں اس کو پرندے، او یا تہوی گرا دے بہ الریح، اس کو ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور کی جگہ میں۔ یہ شرک کرنے والے کا حال بتایا گیا ہے، یعنی جس طرح بڑے بڑے پرندے چھوٹے جانوروں کو نوچ کھاتے ہیں، یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیں اور اس کا سراغ تک نہ ملے، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ تباہی کا باعث ہیں۔ اس طرح جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے، اور جو تو اللہ کی عبادت کرتا ہے یکسو ہو کر، وہ تو پاک ہے اور سلامت فطرت والا ہے، اور وہ تو بلندی پہ قائم ہے، جبکہ وہ شخص جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے، گویا ایک تو وہ نجس ہے، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں گرا دیتا ہے اور گندگی کے کیچڑ میں اپنے آپ کو پھینک دیتا ہے۔ ذالک، یہ بات بھی ہو چکی، بات یہی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا، تو بے شک یہ، من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی سے ہے۔ شاعر کہا جاتا ہے علامت اور نشانی کو، اور یہ شعیرہ کی جمع ہے، جیسے جنگوں میں ایک شعار مخصوص کر لیا جاتا ہے جس سے لوگ پھر اس کو پہچانتے ہیں اپنے اپنے گروپ کو۔ اسی طرح شاعر اللہ وہ ہیں جو دین کی علامتیں ہیں، اسلام کے امتیازی احکام ہیں، نمایاں احکام، جن سے ایک مسلمان کا تشخص قائم ہوتا ہے، اس کا امتیاز قائم ہوتا ہے، اور دوسرے اہل مذہب جو ہیں وہ ان سے الگ طور پہ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو بھی اسی لیے شاعر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان حج و عمرہ دونوں کے میں ان کے درمیان کوشش کرتا ہے، یعنی صحیح کرتا ہے، اور وہ خاص علامتیں ہیں، ان کے بغیر ہمارا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ اسی طرح حج کے جو دوسرے مناسک ہیں، قربانی کے جانور وغیرہ، ان کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے، ان کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، اور ان کی تعظیم کو دلوں کا تقوی قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ دل کے وہ افعال ہیں جن کی بنیاد تقوی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ تمہارے دلوں کے تقوی سے ہے۔ لَکُمْ فِیہَا، تمہارے لیے ان میں، یعنی ان جانوروں میں، منافع، فائدے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر، محلھا، ان کے حلال ہونے کی جگہ، ان کے ذبح ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، قدیم گھر یعنی بیت اللہ کی طرف ہے، یعنی جب تک اس کا
ان کو ذبح نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان کی اون وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، ان پہ سواری بھی کی جا سکتی ہے، ان کو ان کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، اس طرح اور بھی دوسرے فوائد ان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ان کی اصل منزل یہ قدیمی گھر ہی ہے، یعنی پھر قربانی کے دن ان جانوروں کو لے جا کر بیت اللہ میں پیش کرنا ہے۔ اصل قربان گاہ یہی بیت العتیق ہے۔ اب تو ظاہر ہے اس گھر کو جو بیت اللہ وسعت جو ہے وہ دے دی گئی ہے منا تک، اب نہیں اسی وقت سے ہی اس کو منا تک یہ جگہ جو ہے جہاں قربانی کی جاتی ہے اس کی وسعت وہاں تک ہے۔ تو پرانے زمانے میں یہ جو قربان گاہ ہے یہ مروہ کی پہاڑی کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے لوگ بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور اب آج کل ابھی بھی اس کو مروہ سے ہی شروع کر کے اس کو منا تک وسعت دی گئی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا نام، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ان پر جو اس نے دیے ہیں انہیں، جو رزق دیا ان کو، یعنی جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، من بہیمۃ الانعام، پالتو چوپایوں میں سے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے ان کو، یعنی کہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے، دین تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ تو جان لو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کے ہر حکم کو مانو، اس کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو قربانی دیتے جائیں اور دوسری طرف اپنی مرضی سے جو دل کرے کریں، بلکہ حرام کے مال سے قربانی کے جانور خریدیں اور پھر شو آف کریں، پھر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے اتنے جانور قربان کیے ہیں، ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس کی روح جو ختم ہو جاتی ہے، یہ پھر دلوں کا تقویٰ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا گیا نا کہ یہ تمہارے دلوں کے تقوی سے ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اصل چیز اللہ کو تقوی مقصود ہے، بڑے بڑے جانور اللہ کو نہیں چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیں عاجزی کرنے والوں کو۔ اخبات، مخبت کون ہوتا ہے؟ عاجزی کرنے والا۔ اخبات کے معنی ہے اپنے آپ کو پست کر دینا، انکساری اختیار کرنا۔ تو خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے، اخبات ہے۔ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اخبات والے، عاجزی کرنے والے، اپنے آپ کو پست کرنے والے اور تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے۔ ان کی یہ نشانی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں بھی ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں علی، اس پر جو اصابہم، جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے۔ دوسری خوبی ان کی کیا ہوتی ہے؟ مخبتین کی، جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب کوئی انہیں مصیبت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟
والمقیم الصلاح، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، پورے آداب و شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور اگلی کیا کوالٹی ہے ان کی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ دے دینا، قربان کرنا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناها، ہم نے بنایا ان کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی عظمت کی نشانیاں۔ قربانی کے جانور بھی خاص طور پر جو اونٹ ہیں وہ بھی اللہ کی شعائر میں شامل ہیں، شعائر اللہ میں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے۔ اچھا، بدنا کا جو لفظ ہے نا، یہ ویسے تو اونٹ کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں قربانی کے جو جانور دوسرے جیسے گائے وغیرہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بدن جو ہے وہ بادانتن کی جمع ہے، جانور موٹا تازہ ہوتا ہے اس لیے اسے بادانتن کہا جاتا ہے، موٹے جانور۔ اہل زبان تو اسے اونٹوں کے ساتھ ہی مخصوص کرتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ گائے پر بھی بادانتن کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے لے جائیں تو یہ ان کو جو ہم قربانی جن کی کرتے ہیں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی اللہ کے ان کے احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تو تم ذکر کرو اللہ کا نام ان پر، صوافا، قطار باندھے ہوئے۔ اب یہاں پہ تو ظاہر ہے اونٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اونٹ کے لیے ہی یہ لفظ آ رہا ہے کہ جو قربانی کے جانوروں میں جو اونٹ ہیں ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ ان کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور غربا کو بھی کھلاؤ اور ان کے اللہ کا نام یاد کرو۔ صوافا، قطار باندھے ہوئے، یعنی ان کو کھڑا کر کے ذبح کرو۔ صوافا، صف باندھ کر، صفوں میں کھڑا کر کے۔ صافت ان کی جمع ہے صوافا، یعنی صف میں کھڑے ہوئے اونٹوں کی قربانی کرو۔ یہ ان کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ انہیں قبلہ رخ کھڑا کر لو صف میں، ایک لائن میں، اور پھر ان کو قربان کرو۔ کیونکہ اونٹ کو گرا کر ذبح کرنا تو مشکل ہوتا ہے، اس لیے کھڑے کھڑے ہی اس کی گردن پر ایک برچھا مارا جاتا ہے، اس سے اس کی گردن کی بڑی جو شاہ رگ ہے وہ کٹ جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے تو خود بخود پھر وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، جن میں سے 63 اونٹوں کو آپ نے اسی طریقے سے اپنے ہاتھ مبارک سے قربان کیا تھا۔ پتہ نہیں 63 ایئر جیسے آپ کی عمر بھی تھی، کیا حکمت تھی، 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے۔ آپ ایک اونٹ پہ جب برچھا مارتے تو کہا جاتا ہے کہ اگلا اونٹ فوراً اپنی گردن جھکا دیتا تھا، گویا آپ کے ہاتھوں ذبح ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ کس نے یہ شعور انہیں دیا تھا؟ اونٹ تو جانور ہے نا، لیکن اللہ نے یہ شعور ان کے اندر رکھا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک سوکھی ہوئی لکڑی، اس کو اللہ نے یہ شعور عطا کر دیا تھا کہ وہ آپ کی جدائی میں رونے لگ پڑی تھی۔ یہ واقعہ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا کہیں کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک کھجور کا ایک تنا تھا، خشک ہو گیا ہوا تھا، وہ اس کو آپ ایز اے ممبر یوز کرتے تھے، اس کے ساتھ ٹیک لگا دیتے اور آپ خطبہ دیتے۔ پھر اس کے لیے بعد میں ایک ممبر بنا لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ لیکن پہلے ہی دن جب آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو اس خشک لکڑی کے تنے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا، یعنی وہ لکڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رو رہی تھی۔
اس کا نام اس کے بعد حنانہ رکھ دیا گیا، رقت والی، پھر ایک ستون وہاں پہ بنا دیا گیا جسے ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد نبوی میں تو وہاں پہ وہ ستون حنانہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ شعور اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا کرتا ہے۔ فائزہ واجبت، پھر جب ان کے پہلو گر پڑے، فائزہ پھر جب واجبت گر پڑے، جنوب ہوا ان کے پہلو، کروٹ کو کہا جاتا ہے نا پہلوؤں کو، فکلو تو کھاؤ، منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانیہ قناعت کرنے والوں کو۔ خود کھانا ہوتا ہے کلو، تم سب کھاؤ، آکلا یا کلو اکلون سے اکل حلال ہوتا ہے نا، حلال کھانا، اسی سے جمع کا صیغہ ہے کلو، تم کھاؤ، منہا اس میں سے، اور اطعموا ہوتا ہے کھلانا، جیسے ایک حدیث بھی ہے نا، اطعموا الطعام۔ 3-4 باتیں ہیں جن پہ جنت کی بات ہے اینڈ پہ، افش السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، صلو باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، وادخلوا الجنۃ بالسلام، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ حدیث ہے تو اس میں یہ لفظ آیا اطعموا، اطعموا الطعام، تم کھلاؤ کھانا، اس میں ہے اطعموا الطعام، یہاں پہ اطعموا القانیہ، تم کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو، جو قناعت کرنے والے غریب مسکین لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں کسی سے، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، والمؤتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم اکثر سوال کرنے والوں کو بہت اگنور کرتے ہیں قربانی کے موقع پر، ہم کہتے ہیں بس یہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ حکم قرآن میں آیا ہے، 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، لازمی خود بھی کھانا چاہیے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے، اگر کھا لیں تو، اگر نہ بھی کھائیں تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے قربانی کا گوشت کھانا، لیکن بعض کے نزدیک یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو دوسرا کن کو کھلانا ہے؟ جو قناعت کرنے والے محتاج، یعنی وہ محتاج جو آپ سے سوال نہیں کرتے، وہ غریب، وہ مسکین جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں، آپ ان کو کھلاؤ۔ اور تیسرا ان کو کھلاؤ جو مانگنے والے ہیں۔ اب اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے قربانی کے گوشت کے 3 حصے بھی کرنے کا جواز ملتا ہے ہمیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا سوال کرنے والوں کے لیے، جو معاشرے کے ضرورت مند لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کرنے سے، ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو وہ ذخیرہ بھی کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو، خود بھی کھاؤ اور جمع ذخیرہ بھی کر سکتے اور صدقہ بھی کرو، تینوں کام کرو۔ ایک جگہ پہ ایک روایت میں آتا ہے کھاؤ، کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ بعض علماء 2 حصے کرنے کے بھی قائل ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 2 حصے اس کے کرنے چاہیے، آدھا اپنے لیے اور آدھا صدقے کے لیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے، کہ کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بھوکے فقیروں کو۔ لیکن کسی بھی آیت یا حدیث سے اس طرح 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا بہرحال کوئی ایسا حکم تو نہیں نکلتا مطلقاً۔ یہ ہی پتہ چلتا ہے کہ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، دوسروں کا خیال رکھیں زیادہ، کیونکہ اصل چیز جو قربانی کی روح ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ کذالک سخرناھا لکم،
اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے ان کو، ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ان جانوروں کو، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے لیکن اللہ نے اسے تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے کہ بڑی آسانی سے اسے قربان کر لیتے ہو، ذبح کر لیتے ہو، تو پھر اس کا گوشت کھاتے ہو، اور اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ پچھلی امتوں کے لیے قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ ہم نے وہ حابیل قابیل کے واقعے میں کیا پڑھا تھا کہ قربانی کو آگ کھا جاتی تھی، اپنے استعمال میں تو نہیں لا سکتے تھے۔ اور ہم دیکھیں کہ اتنا مہنگا گوشت ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ایک وقت سال میں ایسا آتا ہے کہ ہر شخص کی رینج میں ہوتا ہے یہ گوشت، اور ہر شخص تک پہنچ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت، لحم گوشت کو کہا جاتا ہے، لحومها ان کے، یعنی ان قربانیوں کے گوشت تو اللہ کو نہیں چاہیے، نہ اللہ تک پہنچتے ہیں، ولا دماؤها، دم کے کہتے ہیں خون کو، اور نہ ہی ان کے خون، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کو کون سی چیز پہنچتی ہے؟ وہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہاری طرف سے تقویٰ۔ اصل فلسفہ یہی ہے قربانی کا، ہر عبادت کا فلسفہ یہی ہے، بلکہ ہر عبادت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ ظاہری پہلو بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے، لیکن ظاہری پہلو سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ جیسے قربانی ہے، اب قربانی ظاہر ہے، ہم کو جانور لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو روح ہے نا کہ مقصد کیا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر وہی بات ہے کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، علامہ اقبال نے فرمایا۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد تو دلوں کا تقویٰ ہے، اخلاص ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ عام زندگی میں اس کی نافرمانی سے کتنا ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات کی کتنی پابندی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کیا کیا قربانی دے سکتا ہے۔ یا صرف یہ قربانی کا جانور ہی سال کے بعد لانا اور قربان کرنا اور لوگوں کو دکھانا، یہی اس کا اگر ظاہری پہلو ہی ہے، اس کے اندر اس کی روح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اس قربانی کے پیچھے جذبہ اطاعت و ایثار نہیں ہے، تو پھر یہ قربانی کی اصل روح اور تقویٰ اس میں نہیں ہے۔ اور اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے وہ قربانی رزق حلال سے بھی نہیں لی گئی ہوتی، تو پھر ایسے میں کیا امید رکھے کوئی کہ قربانی اللہ کے حضور قبول ہوگی؟ گوشت بھی بانٹ دیا، خود بھی کھا لیا، غریبوں کو بھی دے دیا، اور بھی بہت سارے فوائد اس سے ہو گئے ہوں گے حاصل، لیکن اگر اس کی روح نہیں ہے تو پھر اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے اس نے مسخر کر دیا ہے ان کو تمہارے لیے، سخرا مسخر کر دیا ہے، ہاں ان کو لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، تکبیر بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم اس پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں۔ مسلمان ظاہر ہے 2 ہی عیدیں مناتے ہیں سال میں، یہاں پہ عید
قربان جو ہے، عید الضحیٰ جسے کہا جاتا ہے، ہم بڑی عید بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ آیت ہے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت دی تمہیں۔ جبکہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں روزوں کے ذکر کے بعد بالکل یہی حکم دیا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 185 آیت ہے، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس ہدایت پر جس سے اس نے تمہیں سرفراز کیا، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں یہ دونوں موقع ایسے ہیں کہ ان موقعوں پر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کی بڑائی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں دونوں عیدوں پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیریں ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے، یہاں پہ اس کا حکم ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور رمضان کا ذکر کرنے کے بعد، روزوں کے ذکر کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 185 میں بھی یہی حکم تھوڑے سے فرق کے ساتھ دیا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، محسنین کو خوشخبری سنا دیں۔ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اسلام، ایمان اور تقوی کی ساری منزلیں طے کرتے ہوئے احسان کے درجے تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے اس درجے کو حاصل بھی کر لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں محسن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسن بنائے۔ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ دور کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے۔ کس کو دور کرتا ہے؟ دفع، یدفع، یدافع، وہ دور کرتا ہے، دشمنوں کو دور کرتا ہے مومنوں سے۔ اب یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی، ہجرت کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، اور ان میں بات ہو رہی ہے اس دور کی، اب جو نیا دور شروع ہونے جا رہا تھا جس میں لازمی تھا کہ اب حق و باطل میں معرکہ ہوگا، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر ایک خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو۔ یہ مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے جو ایک طرف خیانت کی انتہائی حدود کو پھلانگ چکے تھے اور دوسری طرف ناشکری کی بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی وراثت کے امین تھے۔ بیت اللہ ان لوگوں کے پاس ان بزرگوں کی امانت تھی، یہ گھر جو اللہ ہی کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا، حضرت ابراہیم کے الفاظ تھے ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمارے رب تاکہ اس گھر میں تیری نماز قائم کی جائے۔ اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو میں اس لیے بسانے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ تیری عبادت کریں، لیکن ان لوگوں نے اس گھر کو بت پرستی کا اڈا بنا لیا، شرک سے آلودہ کر کے رکھ دیا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امانت میں خیانت بھی کی، اور یہ اللہ کی ناشکری کے مرتکب ہوئے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ دشمنوں سے مدافعت کرے گا مسلمانوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس معرکے میں اب اللہ مومنوں کو تنہا نہیں چھوڑے، ان کی مدد اور نصرت کے لیے ان کے دشمنوں کو
تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے خائن اور ناشکر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔